तुम जाते जाते क्या कह रहे थे, तुम गाते गाते क्या सोच रहे थे, तुम खेलते खेलते क्या गा रहे थे। ऐसे फैक्रे हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है वाइल। वाइल के बाद आ जाया करेगा वर्ब प्लस ING, जिसको जर्नड या वर्बल नाउन भी कहा जाता है। वर्ब प्लस ING के बाद हमें यूज़ करना है वट। वट के बाद आ जाया करेगा हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब या टू बी वर्ब भी कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें यूज़ करना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद फिर आ जाया करेगा वर्ब प्लस ING, और वर्ब प्लस ING के बाद हमें यूज़ करना है क्वेश्चन मार्क अगर लिखना है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम जाते जाते क्या कह रहे थे, while going what were you saying, while going what were you saying। तुम खाते खाते क्या सोच रहे थे, while eating what were you thinking, while eating what were you thinking। One more example for better understanding। तुम खेलते खेलते क्या गा रहे थे, while playing what were you singing, while playing what were you singing। playing ये वर्ब प्लस ING है, वर्ब ये हेल्पिंग वर्ब है, यू ये सब्जेक्ट है, singing ये फिर वर्ब प्लस ING है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम पढ़ते पढ़ते क्या सुन रहे थे, while reading what were you listening, while reading what were you listening। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम सोते सोते क्या गिन रहे थे, while sleeping what were you counting, while sleeping what were you counting। One more example for better understanding। तुम आते आते क्या कर रहे थे, while coming what were you doing, while coming what were you doing। और आखिर में ये दो फकरात आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इनका जवाब ज़रूर देना। तुम लिखते लिखते क्या देख रहे थे, तुम लिखते लिखते क्या देख रहे थे। और दूसरा फकरा है तुम चलते चलते क्या कर रहे थे, तुम चलते चलते क्या कर रहे थे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है आई हैवेंट। इसके बाद V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। इसके बाद हम लिखेंगे एनीथिंग लाइक दिस। एक्चुअली ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाले फकरात है जो ऐसे सेंस में यूज़ किए जाते हैं जब हम सामने वाले को बावर कराना चाहते हैं कि जो तुम सोच रहे हो, कि जो तुम्हारा ख्याल है ऐसा मैंने नहीं किया या ऐसा मैंने नहीं किया। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आई हैवंट डन एनीथिंग लाइक दिस, आई हैवंट डन एनीथिंग लाइक दिस। हैवंट ये हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, डन ये डू का थर्ड फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा यानी जो तुम सोच रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आई हैवंट सेड एनीथिंग लाइक दिस, आई हैवंट सेड एनीथिंग लाइक दिस। मूव ऑन। नेक्स्ट एग्जाम्पल। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। आई हैवंट थॉट एनीथिंग लाइक दिस, आई हैवेंट थॉट एनीथिंग लाइक दिस। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट
جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. میں نے ایسا کچھ نہیں کھایا. آئی ہیونٹ ایٹن اینی تھنگ لائک دس. آئی ہیونٹ ایٹن اینی تھنگ لائک دس. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کمنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. میں نے ایسا کچھ نہیں سنا. میں نے ایسا کچھ نہیں سنا. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس. خواہ مخواہ تم پریشان ہو رہے ہو، خواہ مخواہ تم وہاں جا رہے ہو، خواہ مخواہ تم نے اسے ڈانٹ دیا، خواہ مخواہ تم نے اسے رلا دیا. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں خواہ مخواہ. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں unnecessarily. unnecessarily مین خواہ مخواہ یعنی بنا ضرورت کے، غیر ضروری. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سینٹینس پلس unnecessarily. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. خواہ مخواہ تم پریشان ہو رہے ہو. You are getting worried unnecessarily. You are getting worried unnecessarily. خواہ مخواہ تم وہاں جا رہے ہو. You are going there unnecessarily. چلو مان لیا کہ تم مجبور تھے. چلو مان لیا کہ تمہارے پاس وقت کم ہے. چلو مان لیا کہ تم نے مجھ پر احسان کیا. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں چلو مان لیا کہ. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں لیٹس assume that. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. لیٹس assume that پلس سینٹینس. سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. لیٹس assume that یہ وہی کا وہی رہے گا which mean چلو مان لیا کہ. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. چلو مان لیا کہ تم مجبور تھے یعنی چلو مان لیتے ہیں کہ تم مجبور تھے. لیٹس assume that you were compelled. Let's assume that you were compelled. You were compelled یہ سچویشن کے حساب سے سینٹینس ہے which mean تم مجبور تھے. Let's assume that mean چلو مان لیا کہ. One more example for better understanding. چلو مان لیا کہ تمہارے پاس وقت کم ہے یعنی ہم مانتے ہیں کہ تمہارے پاس وقت کم ہے. Let's assume that you have less time. Let's assume that you have less time. جا کر دودھ لے آؤ. جا کر بتاؤ اسے. جا کر آرام کر لو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے گو پلس اینڈ پلس سینٹینس. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. جا کر دودھ لے آؤ. گو اینڈ گیٹ ملک. گو اینڈ گیٹ ملک. جا کر بتاؤ اسے. گو اینڈ ٹیل ہم. گو اینڈ ٹیل ہم. جا کر آرام کر لو. جا کر آرام کر لو. گو اینڈ ٹیک ریسٹ. گو اینڈ ٹیک ریسٹ. بالکل ہم اس اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. that can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. one more example for better understanding. جا کر پوچھ لو. جا کر پوچھ لو. go and ask. go and ask. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. جا کر دیکھ لو. جا کر دیکھ لو. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس. مننا. اس نے جو بھی کہا وہ صحیح تھا. میں نے جو بھی سوچا وہ صحیح تھا. تم نے جو بھی کیا وہ صحیح تھا. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے whatever پلس سینٹینس پلس کاما پلس واز رائٹ. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. اس نے جو بھی کہا وہ صحیح تھا. whatever he said was right. whatever he said was right. میں نے جو بھی سوچا وہ صحیح تھا. whatever I thought was right. whatever I thought was right. تم نے جو بھی کیا وہ صحیح تھا. whatever you did was right. سمجھو چلا گیا. سمجھو ہو گیا. سمجھو بول دیا.
سمجھو، بتا دیا۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں سمجھو، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں کنسیڈر۔ کنسیڈر مین سمجھو۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ کنسیڈر پلس 8 پلس V3 یعنی تھرڈ فارم آف ورب۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ سمجھو چلا گیا، کنسیڈریٹ گون، کنسیڈریٹ گون۔ سمجھو ہو گیا، کنسیڈریٹ ڈن، کنسیڈریٹ ڈن۔ سمجھو بول دیا، کنسیڈریٹ اسپوکن، کنسیڈریٹ اسپوکن۔ سمجھو بتا دیا، کنسیڈریٹ ٹولڈ، کنسیڈریٹ ٹولڈ۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ سمجھو سیکھ گیا، سمجھو سیکھ گیا۔ سبسکرائب انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ تھینکس ماننا۔ ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہاں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کھیلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں نو کوسچن رائزز۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ نو کوسچن رائزز پلس 2 پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب جس کو بیس فارم آف ورب بھی کہا جاتا ہے۔ V1 کے بعد یوز کرنا ہوگا آپ کو ادر ورڈز اگر ہے تو۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ اس سے ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نو کوسچن رائزز ٹو میٹ ہیم، نو کوسچن رائزز ٹو میٹ ہیم۔ وہاں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نو کوسچن رائزز ٹو گو دیئر، نو کوسچن رائزز ٹو گو دیئر۔ کھیلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نو کوسچن رائزز ٹو پلے، نو کوسچن رائزز ٹو پلے۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ one more example for better understanding۔ اسے بلانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو، no question rises to invite him، no question rises to invite him۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ یہاں آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہاں آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سبسکرائب ٹو انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ پوچھو کیا پوچھنا ہے، بولو کیا بولنا ہے، لے لو کیا لینا ہے۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب جس کو بیس فارم آف ورب بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ پلے، گو، ایٹ ایٹسیٹرا۔ یہ V1 ہے یعنی بیس فارم آف ورب۔ اس کے بعد what you want to، what you want to۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ پوچھو کیا پوچھنا ہے یعنی پوچھو جو پوچھنا ہے۔ ask what you want to، ask what you want to۔ ask یہ V1 ہے یعنی بیس فارم آف ورب which mean پوچھنا۔ what you want to mean کیا پوچھنا ہے۔ want to کا ریڈکشن فارم ہے wanna۔ گورے want to یوز نہیں کرتے، اس کی جگہ وہ wanna یوز کرتے ہیں۔ ask what you wanna، ask what you wanna۔ پوچھو کیا پوچھنا ہے، ask what you want to یا ask what you wanna۔ one more example for better understanding۔ بولو کیا بولنا ہے یعنی بولو جو بولنا ہے۔ speak what you want to، speak what you wanna، speak what you wanna۔ speak یہ V1 ہے یعنی فرسٹ فارم آف ورب جس کو بیس فارم آف ورب بھی کہا جاتا ہے۔ what you want to یا what you wanna mean کیا بولنا ہے۔ یہاں speak what you want to، speak what you
बनम। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ले लो क्या लेना है, यानी ले लो जो लेना है। टेक व्हाट यू वांट टू, टेक व्हाट यू वांट, टेक व्हाट यू वांट टू की जगह हम यूज़ कर सकते हैं टेक व्हाट यू वांट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, इट कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। खरीदो, क्या खरीदना है, यानी खरीदो जो खरीदना है। बाय व्हाट यू वांट टू, बाय व्हाट यू वांट टू, या वी कैन से दैट बाय व्हाट यू वांट, बाय व्हाट यू वांट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बताओ क्या बताना है, बताओ क्या बताना है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। तुम किसी काम के नहीं हो, वो किसी काम का नहीं था। तुम्हें क्या लगता है मैं किसी काम का नहीं हूँ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसी काम का न होना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में यूजलेस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस यूजलेस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम किसी काम के नहीं हो, यू आर यूजलेस, यू आर यूजलेस। वो किसी काम का नहीं था, वो किसी काम का नहीं था। ही वॉज यूजलेस, ही वॉज यूजलेस। तुम्हें क्या लगता है मैं किसी काम का नहीं हूँ। वट डू यू थिंक आई एम यूजलेस, वट डू यू थिंक आई एम यूजलेस। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली। अगर पहले पता होता तो मैं सुबह जल्दी आ जाता, अगर पहले पता होता तो मैं उसको नहीं कहता, अगर पहले पता होता तो मैं ये खुद करता। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अगर पहले पता होता, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इफ़ आई हैड नोन अर्लियर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इफ़ आई हैड नोन अर्लियर प्लस कामा प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड हैव। और अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो फिर वुड हैव की जगह वुडंट हैव यूज होगा, प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अगर पहले पता होता तो मैं सुबह जल्दी आ जाता। इफ आई हैड नोन अर्लियर आई वुड हैव कम अर्ली इन द मॉर्निंग, If I had known earlier, I would have come early in the morning. अगर पहले पता होता तो मैं उसको नहीं कहता। If I had known earlier, I wouldn't have said him. If I had known earlier, I wouldn't have said him. अगर पहले पता होता तो मैं ये खुद करता। If I had known earlier, I would have done this myself. ऐसे करने से क्या होगा, ज़्यादा पैसे कमाने से क्या होगा, वहाँ जाने से क्या होगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या होगा, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट विल हैपन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। व्हाट विल हैपन प्लस बाय प्लस वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स, और अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इससे करने से क्या होगा, व्हाट विल हैपन बाय डूइंग दिस, What will happen by doing this? ज़्यादा पैसे कमाने से क्या होगा, What will happen by earning much money? What will happen by earning much money? वहाँ जाने से क्या होगा, वहाँ जाने से क्या होगा। What will happen by going there? What will happen by going there? बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर। सबको बताने से क्या होगा, सबको बताने से क्या होगा। व्हाट विल हैपन बाय टेलिंग ऑल, व्हाट विल हैपन बाय टेलिंग ऑल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। यहाँ आने से क्या होगा। बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा,
بہت ہو گیا اس کا مذاق. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں بہت ہو گیا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں انف آف. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. انف آف پلس نیم یعنی جو ہم اپنے سینٹنس میں ڈسکس یا مینشن کر رہے ہیں. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. بہت ہو گئی تمہاری بکواس. انف آف یور نانسنس. انف آف یور نانسنس. بہت ہو گیا تمہارا ڈرامہ. انف آف یور ڈرامہ. انف آف یور ڈرامہ. بہت ہو گیا اس کا مذاق. بہت ہو گیا اس کا مذاق. انف آف ہیز جوک. انف آف ہیز جوک. بالکل ہم اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فل. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. بہت ہو گیا یہ سب. بہت ہو گیا یہ سب. انف آف دس آل. انف آف دس آل. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کانورسیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. بہت ہو گیا کام. بہت ہو گیا کام. سبسکرائب ٹو انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس من. تم سے وقت پر آنے کی امید کی جاتی ہے. اس سے اچھا پڑھانے کی امید کی جاتی ہے. آپ سے سچ بولنے کی امید کی جاتی ہے. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں امید کی جاتی ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں سپوزڈ ٹو. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے. یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے. پلس سپوزڈ ٹو پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. تم سے وقت پر آنے کی امید کی جاتی ہے. یو آر سپوزڈ ٹو کم آن ٹائم. یو آر سپوزڈ ٹو کم آن ٹائم. اس سے اچھا پڑھانے کی امید کی جاتی ہے. ہی از سپوزڈ ٹو ٹیچ بیٹر. ہی از سپوزڈ ٹو ٹیچ بیٹر. آپ سے سچ بولنے کی امید کی جاتی ہے. یو آر سپوزڈ ٹو اسپیک دا ٹروتھ. یو آر سپوزڈ ٹو اسپیک دا ٹروتھ. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فل. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. اس سے ڈاکٹر بننے کی امید کی جاتی ہے. اس سے ڈاکٹر بننے کی امید کی جاتی ہے. ہی از سپوزڈ ٹو بی اے ڈاکٹر. ہی از سپوزڈ ٹو بی اے ڈاکٹر. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کانورسیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. تم سے یہاں آنے کی امید کی جاتی ہے. تم سے یہاں آنے کی امید کی جاتی ہے. سبسکرائب ٹو انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس منا. جا کر پتہ کرو کہ کیا ہوا. جا کر پتہ کرو کہ اس کا فلائٹ کب ہے. جا کر پتہ کرو کہ وہ غصے میں کیوں ہیں. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں جا کر پتہ کرو. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں گو اینڈ فائنڈ آؤٹ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. گو اینڈ فائنڈ آؤٹ پلس سینٹنس. سینٹنس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. گو اینڈ فائنڈ آؤٹ یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مین جا کر پتہ کرو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. جا کر پتہ کرو کہ کیا ہوا. گو اینڈ find out what happened. Go and find out what happened. جا کر پتہ کرو کہ اس کا فلائٹ کب ہے. Go and find out when is his flight. Go and find out when is his flight. جا کر پتہ کرو کہ وہ غصے میں کیوں ہیں. Go and find out why he is angry. Go and find out why he is angry. بالکل ہم اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فل. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. جا کر پتہ کرو کہ وہاں کیا ہے. جا کر پتہ کرو کہ وہاں کیا ہے. گو اینڈ فائنڈ آؤٹ واٹس آؤٹ دیئر. گو اینڈ فائنڈ آؤٹ واٹس آؤٹ دیئر. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کانورسیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. جا کر پتہ کرو کہ وہ کہاں رہتا ہے. جا کر پتہ کرو کہ وہ کہاں رہتا ہے. سبسکرائب ٹو انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس منا. تب جا کر اس نے بولنے کی کوشش کی. تب جا کر اس نے دروازہ کھولا.
تب جا کر اس نے یقین کیا. ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں تب جا کر. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں دین ایٹ لاسٹ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. دین ایٹ لاسٹ پلس سینٹینس. سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. دین ایٹ لاسٹ یہ وہی کا وہی رہے گا ویچ مین تب جا کر. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. تب جا کر اس نے بولنے کی کوشش کی. دین ایٹ لاسٹ ہی ٹرائی ٹو اسپیک. دین ایٹ لاسٹ ہی ٹرائی ٹو اسپیک. تب جا کر اس نے دروازہ کھولا. دین ایٹ لاسٹ ہی اوپن دا ڈور. دین ایٹ لاسٹ ہی اوپن دا ڈور. تب جا کر اس نے یقین کیا. دین ایٹ لاسٹ ہی بلیوڈ. دین ایٹ لاسٹ ہی بلیوڈ. بالکل ہم اس اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس فارمولے کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فل. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. تب جا کر اس نے کھیلا. تب جا کر اس نے کھیلا. دین ایٹ لاسٹ ہی پلیڈ. دین ایٹ لاسٹ ہی پلیڈ. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. تب جا کر اس نے بتایا. تب جا کر اس نے بتایا. سبسکرائب ٹو انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس مانگا.